دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ ناظرین، سب سے بڑی اور اہم خبر آج کے دن کی ہے کہ حکومت نے اللہ کر کے حکومت کو خیال آ ہی گیا ہے اور اب حکومت نے کچھ سٹینڈ لینے کی بات کی ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یعنی کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ، ہماری جان کا مسئلہ اور ہمارے مذہب کا مسئلہ، اور سب سے اہم معاملہ یعنی کہ معاملہ جس کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، اور حکومتوں خاص طور پہ جو اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے اوپر بڑی بھاری عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو مذہب ہے اور جو اس کا تقدس ہے اس کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے کسی بھی طور سے، کسی بھی مذہب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور دین اسلام تو ہمارا بہت ہی پیارا اور بہت خوبصورت مذہب ہے۔ تو حکومت نے 7 جولائی کو یوم تقدیس قرآن منانے اور سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان بہت لیٹ ہوا، ہونا تو ارلی چاہیے تھا، پہلے چاہیے تھا، لیکن اللہ کر کے ہو گیا، اور جمعرات کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اب جا کے۔ اس کے اوپر جی پہلے جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا ماضی میں سابق وزیر اعظم نے اس کے اوپر بہت بات کی، اور اس دفعہ بھی انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا 2 دن قبل، انہوں نے بڑا ایک مہم کی، آج بھی کی، کل بھی کی، اور پی ٹی آئی کے بینر تلے جی اس کے اوپر کافی زیادہ بات کی گئی ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے بھی۔ تو یہ اور اب حکومت اس کے اوپر آ گئی ہے، تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں میرے خیال سے حکومت کو پہلے اس کے اوپر ایک اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے دل، ہماری روح، ہماری جان اس سے بہت جڑی ہوئی ہے اس معاملے سے۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کل بہت اچھے اور مثبت نتائج سامنے آئے، اور معاشی اعتبار سے ہمیں بہت پازیٹیو چیزیں سننے کو ملی، جس کے بعد وزیر اعظم نے آج بھی بات کی خاص طور پہ اس کے اوپر، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے نا ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی آئی۔ نہ صرف میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ڈالر کی قدر میں کمی آ رہی ہے، بلکہ سونے کا جو ریٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا، آج مزید فی تولہ سونا کم ہوا ہے، اور لیکن اسٹاک ایکسچینج میں تھوڑا گزشتہ روز کی تاریخی تیزی کے بعد جو ہے وہ آج تھوڑی سی مندی کا رجحان رہا ہے، لیکن یہ کہ بہتری آئے گی ایسا کہنا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک گفتگو کر رہے تھے اور تقریب سے، اور انہوں نے آج جو ہے یہ آئی ایم ایف معاہدہ پیش رفت کے حوالے سے بیرونی فنڈنگ بہاؤ کو بہتر جو کرے گا، آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں یہ بات کی ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ اگین، کیونکہ معیشت ٹھیک ہوگی تو ہوگی، اور وزیر اعظم نے خود شہباز شریف صاحب نے اس بات کو اعتراف کیا کہ یہ جو قرضہ ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں، اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ قرضہ آخری دفعہ ہو، اور یقینی طور پہ قرضہ اتنا ہمارے لیے کوئی خوش آئند نہیں ہے یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ پاکستان نے رواں مالی سال ہی اگر ہم بتائیں تو 25 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ موڈیز اور فچ کا یہ بیان آج آیا ہے کہ پاکستان کو قرض ادائیگیوں اور معاشی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ اضافی فائننسنگ درکار ہوگی، کیونکہ 25 ارب روپے کی 25 ارب ڈالرز ناٹ روپے 25 ارب ڈالر واپس کرنا قرض کی ادائیگی کرنے میں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے حکومت کے لیے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ حکومت کو دیکھنا ہے۔ تو اگین کل شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی اور بھی لوگوں کے کہ ہمیں مل گیا ہے قرضہ، لیکن یہ جو ہے وہ اٹس ناٹ لائک کہ ہم اس کے اوپر خوشی منائیں، بٹ یہ کہ حالات بہتری کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات درست ہوں گے، صحیح سمت میں جائیں گے، تو عوام کی جو پرچیزنگ پاور ہے، اور جو ہماری خاص طور پہ شرح سود کی بات ہو رہی ہے، جو ہماری شرح نمو کی بات ہے، اور تیسری جو ہمارے پاس اس وقت انفلیشن کی بات ہے، اس کے اوپر ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب جعلی ڈگری کیس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی نااہل قرار دے دیے گئے ہیں آج، اور دوسری جانب اب بحث یہ ہے نواز شریف صاحب پہ، سابق وزیر اعظم پہ پابندی ختم ہو چکی ہے، کیا نئے قانون کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی بہت ایک سوال ہے۔ اور دوسری جانب جی پورے ملک میں اس وقت
بدترین بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب شروع ہو چکا ہے. بل دیں یا نہ دیں، بھاری بل کی قیمتیں ادا کریں، لیکن یہ معاملہ جاری و ساری ہے. تو اس سب پہ جی بات کریں گے. میرے ساتھ سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے سینیٹر رانا مقبول صاحب کی طرف جاؤں گی. رانا مقبول صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی اعتبار سے تو اچھی خبریں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، سیاسی منظرنامے پہ بھی جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب نواز شریف صاحب پہ پابندی جیسے کہ ختم ہوئی ہے، تو کیا نئے قانون کے تحت اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ کیونکہ اب تو ملاقاتوں کا سلسلہ بھی سنا ہے کہ جی سعودیہ میں مزید بھی ہو رہا ہے. اچھا، میں رانا مقبول صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. رانا مقبول صاحب سے ابھی وہی بات نہیں ہو پا رہی ہے. ہم دوبارہ میں ان کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن بیفور گوئنگ ٹو ہم میں ایک کمرشل بریک کی طرف جا رہی ہوں. جو شارٹ کمرشل بریک ہے اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. یہ سب سے پہلے میں جاؤں گی سید حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے. حسن بھائی، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے آئی ایم ایف سے جو ہمارا پلان ہے وہ بحال ہونے کے بعد it has a very positive impact or effect on our economy. Simultaneously جہاں پہ یہ ہے وہیں آج جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ موڈیز اور فچ کا ایک بیان چی سامنے آیا کہ پاکستان کو رواں مالی سال $25 ارب قرض کی ادائیگی بھی کرنا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت پہ، جہاں آئی ایم ایف کی جو پروگرام بحالی اور قسط کا معاملہ ہے وہاں پہ تو کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن خود وزیر اعظم صاحب نے بھی جیسے کہ کہا ہے کہ جی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جی ہم قرض لے رہے ہیں اور اگلی دفعہ قرض نہ لینے کی ضرورت پیش آئے. ہماری کوشش یہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ کرنا بھی حکومت کے لیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ یہ قرض جو ہمارا منظور ہوا ہے یا جس کی قسط کی جو وہ ریلیزز ہیں ان کے حوالے سے ایک ہماری جو بے یقینی کی صورتحال تھی اس سے تو ہم نکلے. جو ایک ابہام پیدا کیا ہوا تھا کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اور بینک کرپٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کا حال جو ہے وہ اللہ نہ کرے سری لنکا جیسا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ہم اس فیز سے تو باہر نکلے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی چیلنجز ہیں ہماری معیشت کو. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیں مساق معیشت کی ضرورت ہے اور آنے والے یہ 50 سالوں کے لیے ہمیں ان حالات سے جو ہے نکلنے کے لیے مساق کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے لون کی ادائیگیاں کرنی ہیں، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اس گورنمنٹ نے کافی حد تک جو ہے وہ ادائیگیاں کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس فیز سے بھی ہم گزریں گے اور یہ ملک بھی رہے گا اور معیشت بھی آگے چلے گی. چیلنجز ہیں، مشکل وقت ضرور ہے، لیکن حالات جو ہے وہ قابو میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گے ہم. رائٹ. اچھا، ایک چیز بہتری کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. میں ذرا بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. حارث صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. بھائی صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو آئی ایم ایف کا ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پلان مل گیا ہے، قسط بھی ملنے والی ہے. حالات کا اوپر جو امپیکٹ آیا ہم نے دیکھا کل بھی اسٹاک اس طرح سے اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی آئی، اور پھر ڈالر کی کمی، سونے کی کمی، اس کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر انفلیشن ریٹ، ساری چیزوں پہ ایک دم سے امپیکٹ پڑا.
دو کہ یہ امپیکٹ بڑا اچھا آ رہا ہے اور اس کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، اور آج آئی ایم ایف سے معاہدے کا اثر ہر گزرتے دن کی صورت میں نظر آئے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دوسری جانب موڈیز اور فچ ریٹنگ ایجنسیز لیکن بتا رہی ہیں کہ پاکستان کو رواں مالی سال $25 ارب قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ دیٹ از آلسو اے ویری بگ چیلنج۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آل ٹوگیدر؟ دیکھیں ریڈا، بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس سے عام یہ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ آپ کے ڈالر ریٹ کا فرق پڑا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں فرق پڑا ہے، بٹ اگر ہم عام آدمی کو دیکھیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اور ایک مہینے کے بعد اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ کے سامنے پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، کہ بجلی بھی آج ایڈیپٹر نے ₹1 کچھ پیسے بڑھا دی ہے، گیس 50% اس کی پرائز بڑھ گئی ہے۔ اس سے جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے ایکسپورٹ کو کتنا کمپٹیشن میں فرق پڑے گا اور نہیں کر سکیں گے، امپورٹ بل میں کیا آئے گا۔ اس کے بعد عام آدمی کو جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی۔ پھر اب آپ کے سامنے اس وقت جو آپ کو فیول کی شارٹیج ہے، کیونکہ آپ کے فارن کرنسی نہیں تھی تو آپ کا صحیح ٹائم پہ کانٹریکٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اب آپ کے پاس اگلے 6 مہینے کے لیے گیس اور بہت زیادہ کم ہوگی، جس کی وجہ سے آپ الیکٹرک جنریشن نہیں کریں گے، اور لوڈ شیڈنگ کا 6000 میگا واٹ کی بجلی کی شارٹیجز ہو گئی۔ آپ کی ڈیمانڈ 29 ہے، آپ جنریٹ کر رہے ہیں 22 23، اور اس کے بعد کیپیسٹی آپ کی 44,000 میگا واٹ ہے، کیونکہ فیول نہیں ہے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس سے بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ نے اکتوبر نومبر میں یہی شرائط کے ساتھ، جو ہر دفعہ اسحاق ڈار صاحب لیٹ کرتے رہے ہیں کہ شاید وہ مان جائیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس کے بعد آپ نے اب جا کے ساری ان کی شرائط مان لیے گا کہ اکتوبر میں مانگ لیتے، یہی ساری باتیں مان گئی ہوتے تو آج آپ کا ڈالر بھی اور مستحکم ہو گیا ہوتا، آپ کو آئی ورلڈ کا پیسہ دیتا، فرینڈلی کنٹریز بھی آپ کو پیسہ دے دیتی، آپ کو ڈالر اور فارن ایکسچینج بڑھ جاتے، آپ فیول کے جو کانٹریکٹ بھی آپ نہیں کر سکے وہ بھی کر لیتے، اور اس وقت حکومت اپنی کارکردگی بھی بہتر کر سکتی۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک کمزور پالیسی رہی فائنینس کی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے، اور اس کا سارا جو ہے خمیازہ وہ ہماری عوام کو اس گرمی میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو کراچی معلوم ہے 10 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس سے سوچیں کہ عوام کو کتنا فرق پڑے گا، انڈسٹری کو کتنا فرق پڑے گا، کاسٹ آف پروڈکشن اور پروڈکشن میں کتنی کمی ہوگی، آپ جو بہت پرابلم پورے نہیں کریں گے، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے۔ سوائے اسٹاک اس سے عام آدمی کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف 5% اطرافیہ کے لیے کہ ڈالر کم ہو جائے گا، سونا کم ہو جائے گا، آپ کے جو ہے سے پیسہ مل گیا ہے، انویسٹمنٹ آ جائے گی، عام ہمیں تو نہیں فرق پڑے گا۔ آئی تھنک اس کو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا بھی ضرورت ہے۔ رائٹ۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتائیے گا، ایسی صورتحال میں ہم ایک طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت بار ہے، ابھی آپ نے خود جیسے کہ کہا اور انالیسس کیا اس بات کا کہ عام آدمی کے لیے بھی ریلیف ہونا چاہیے، لیکن ابھی دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اور جو کرنی چاہیے بھی، ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا آرڈر بھی آج بہت زیادہ جو ہے وہ زیر بحث بھی رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اور 2022 کے آرڈر کے مطابق جج کی تنخواہ 9,65,000 سے اوپر ہی کچھ سم تھنگ روپے تھی، تو یہ اب مزید بڑھ جائے گی۔ ایسی صورتحال میں جہاں عام آدمی کی جو تنخواہ رکھی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ 32,000 روپے ہے، اور ایک جج کی اتنی زیادہ تنخواہ پھر مراتیں، اور پھر وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی جو بیچ میں نکلی خبر کہ کتنی مراتیں اور کتنی تنخواہیں جاتی ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حکومت خود بتاتی ہے ہم بہت مسائل کا شکار ہیں، ہم بہت پرابلمز کے اندر ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس ریئلائزیشن ہے کیا اس چیز کی واقعی؟ یہ ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ پہلے چیئرمین سینٹ کی بات ہوئی، اب ججز کو پہلے اتنی مراد ہے، اٹس ناٹ اونلی سیلری، وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہی سیلری ان کو ملتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے کتنے تھاؤزنڈ آف کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ججز کو خود چاہیے تھا کہ وہ ریفیوز کر دیتے 20% کی، جو اس سے پہلے انہوں نے اپنے عملے کی بھی تنخواہیں ڈبل کر دی تھی چیف جسٹس پاکستان میں، اس کے بعد ان کو ایک اور ان کو سیلری کا ایک میرے خیال میں ان کو اس میں بونس بھی دیا تھا۔ تو یہ ملک، غریب ملک کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ انتہا ہو چکی ہے کہ ہم ان چیزوں میں بحث ہو گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا آپ کے سامنے تھا
کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں 20 سال پہلے ان کو بھی وہ مراحت ملیں گی. تو کیا ہمیں کچھ عوام کو نظروں میں ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ہے کہ عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی لائف میزریبل بنا کے رکھتی ہے. بیچارے جانوروں کے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کو چن کے لاتے ہیں حکومت بنانے کے لیے اور عوام کے لیے فائدہ کرنے کے لیے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، دالوں کی قیمت دیکھ لیں، ویجیٹیبل کی قیمت دیکھ لیں. یہ عام آدمی کو تو اس سے فرق پڑتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر حکومت دیکھیں یہ ٹیکس لگانا تو بڑی آسان سی بات ہے نا. 212 روپے کا ٹیکس لگا دیے، چلیں گے میرے قرض لگا دی. بھائی آپ نے ان ہاؤس اپنے گھر کو کیسے ٹھیک کیا؟ رائٹ. اوکے. کیا آپ نے ایف ڈی آر کے اندر کوئی ریفارمس کیے ہیں؟ 2000 سے 3000 ارب روپیہ ایک سال میں ایف ڈی آر میں ٹیکس، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس سے چوری ہوتا ہے. کیا اس میں ہم نے کوئی کمی کی کہ ہم کہیں گے تو آپ 500 روپے ارب روپے ہم بچا لیں گے؟ کیا اسٹیٹ کارپوریشن سی اے پی اے یہ ریلویز اسٹیل مل سون سے 800-900 ارب روپیہ لگاتے ہیں ایک سال میں، کیا اس کو ہم نے پرائیویٹائزیشن کر کے اس کا پیسہ بچا لیا؟ یہ ہم نہیں کرتے. آسان کام ہے ٹیکس لگا لو اور ملک کو تباہی کر دو. رائٹ. حسن بھائی آپ کی طرف واپس آؤں گی. حسن بھائی یہ بڑا ایک سوال ہے، آپ بھی ہیں پارلیمنٹ میں رہے، ہم بھی بیٹھے ہیں پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں. ایک سرکاری جو تنخواہ رکھی گئی حکومت کی طرف سے عام آدمی کی وہ 32,000 روپے. اب آپ بتائیں کہاں 32,000 روپے، کہاں یہ 15 لاکھ تنخواہ. پھر وزیر اعظم خود ماضی کے کہتے رہے کہ جی 2 لاکھ ان کی تنخواہ ہوتی ہے تو اس میں میرا گزارا نہیں ہے. تو اتنا جو ڈفرینس آف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کلاس کہہ دیں یا سیلری کہہ دیں، اس سے کیا لوگوں میں چلیں ایک تو یہ ہے کہ ڈفرینس بہت آ رہا ہے پیسے کا، پھر دوسرا احساس کمتری بھی ایک آتا ہے، اور پھر وہ کلاس ڈویژن ہمارے یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کا بہت زیادہ فارمولہ ہے. تو ہم خود سے نہیں کر سکتے کیا ان چیزوں کو بہتر کہ ہم اس میں بہتری لے آئیں؟ بہت شکریہ جی. بالکل ابھی جیسے بات ہو رہی تھی وہ بالکل مناسب بات ہے. اس ملک میں جہاں پر لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، وہاں پہ آپ مراعات یافتہ طبقے کو اگر مزید مراعات دیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے جی. اور مجھے تو کل ہی پتا چلا جب مجھے یہ 20% اضافے کے ساتھ پتا چلا کہ اب وہ تنخواہیں کوئی 12-13 لاکھ روپے مہینے تک ہو گئی ہیں، اور جو مقدمات ہیں ان کی سماعت اگر آپ ریشو نکالیں ایک سال میں تو اس میں میکسیمم ڈیز جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اور وزراء اور اپوزیشن وہ ان کے مقدمات ہی سنے جاتے ہیں. جن کی جیب سے وہ بصورت ٹیکس نکلتا ہے ان بیچاروں کے مقدمات اور ان کی جو لیونگ سٹائل ہے یا سٹینڈرڈ ہے اس کی طرف تو کوئی غور ہی نہیں کر رہا کہ ان کا 25,000 روپے میں آج کوئی بھی آپ گھر لے لیں، کسی گھر کا بھی 12-13 ہزار روپے سے کم بل نہیں آتا جو ایک پنکھا اور ایک بتی جلاتا ہے. تو وہ اگر 25,000 میں سے 12-13 ہزار بجلی کا دے دے، کرایہ دے دے، کہاں سے وہ بچے پڑھائے گا، کہاں سے وہ ان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کرے گا، کیا وہ کھائے گا، کیا وہ پہنے گا، کیا وہ نہائے گا. تو یہ صورتحال ہے، انتہائی تشویشناک ہے. اور اس سے پہلے جب چیئرمین سینٹ کے جو الاؤنسز تھے اور ان کی بات ہوئی تو میرے خیال ہے وہ بھی ظلم کی ایک انتہا ہے کہ ایک چیئرمین سینٹ اس کو گھر بھی ملتا ہے، اس کو گاڑی بھی ملتی ہے، اس کی سٹاف کار بھی ہے، اس کو پروٹوکول بھی ہے، اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، اس کی بجلی فری ہے، فون فری ہے، گیس فری ہے. اب پھر مراعات میں اضافہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ کیا یہ ملک ہے، یہ اشرافیہ جو ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، کیا ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا؟ عام آدمی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اس کو اگر اس حکومت نے آ کے 30 روپے ریلیف دیا ڈیزل میں تو اس ڈیزل کے ریلیف کا 1 روپیہ بھی جو نیچے کرائے پر کسی کو کمی ملی، کسی ٹرانسپورٹر نے کرائے میں کمی کی، گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئی. اگر ایک ڈیزل سستا ہوتا ہے تو عام آدمی کو اس کا کوئی ریلیف نہیں ہے، اور اگر ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بغیر پوچھے اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ کوئی حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. نہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، نہ کوئی ڈی سی ذمہ دار ہے، نہ کوئی اے سی ذمہ دار ہے.
آپ اگر دیکھیں تو افسر شاہی کو جو اب گاڑیاں ملی ہیں وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. ایک اے سی جو 17ویں گریڈ میں ہے اس کو 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. وہ گاڑیاں پھر رہے ہیں, کوئی 1 روپیہ نہیں ہے جو وہ کسی عام آدمی کو ریلیف مل جائے. ڈی ایس پیز کو نئی گاڑیاں مل گئی ہیں جی, کروڑ سوا کروڑ روپے کے ریوو اور اس قسم کی جو گاڑیاں ہیں وہ ان کو دے دی گئی. ان کا کام کیا ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تو اپنے دفاتر میں بیٹھ کے اپنے ذاتی رشتہ داروں کو, دوستوں کو oblige کرنے کے علاوہ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں, نیچے وہ عیاشیوں میں اٹھتا نظر آ رہا ہے. تو بالکل آپ کا کہنا اور باقی پارٹیسپینٹ کا یہ بات کہنا کہ یہ مناسب نہیں ہے یا یہ مراد یافتہ طبقے کو مراد دینے کا جو سلسلہ ہے یہ اب بند ہونا چاہیے. ہم نے آنے والے وقت میں ایک بہت بھاری رقم جو ہے وہ قرضوں کی مد میں ادا کرنی ہے. ہم نے جو اپنے ٹیکسز کا ہدف رکھ دیا ہے وہ ہم میٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو. وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو میٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہی نہیں کیا. ہم ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں, جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے وہ ٹیکس دے ہی جا رہا ہے. قوم ساری ٹیکس دے رہی ہے لیکن وہ چوری ہو رہا ہے. ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ ہی نہیں رہا. ہم نے ٹیکسز بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے آئی ایم ایف کے اور باقی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ہمیں لون دیتے ہیں, ساتھ ہمیں ایک بندہ بھی دے دیتے ہیں جی کہ اسے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک لگا دو, اس کو آپ وزیر خزانہ بنا دو. وہ اپنی مرضی سے ملک چلاتے ہیں, قرضہ بھی دیتے ہیں, سود بھی لیتے ہیں, بندہ بھی انہی کا ہی ہوتا ہے, اور عوام کا تو کوئی حال نہیں جی. بہت برے حالات سے گزر رہی ہے. صحیح ہو گیا ہے. میں رانا مقبول صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب, آپ کے کورٹ میں بہت زیادہ جاتی ہے, آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے یہ بل پاس ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں مراتوں کی. کہاں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے حکومت کو کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کی چاہے پرکس اینڈ پریویلیجز اور سیلری کی بات ہو یا ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا آرڈر ہو جو کہ جاری ہوا ہے سر, تو کیا نہیں لگتا آپ کو کہ ایک عام آدمی سے جس کی 32,000 تنخواہ حکومت نے رکھی ہے میکس لمٹ, اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ حالیہ جو بجٹ آیا تھا اور ڈسکشن ان سینٹ, سب سے بڑھ کے میں نے خود یہ بات کی تھی اور اونچی آواز میں کی تھی کہ دیکھیں آپ ان کی تنخواہوں کو, ان کے پریویلیجز کو, ان کے پرکس کو نیشنلائز کریں, پوری طرح نیشنلائز کریں. آپ دیکھیں کہ ایک آنریبل جج جو ہے وہ ہمیں 25 لاکھ میں پڑ رہا ہے منیمم. تو جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ دوست فرما رہے تھے کیونکہ میں تو آؤٹ آف ٹچ رہا آپ یہ مشینی پرابلم کی وجہ سے, تو کیا ڈلیوری ہے اتنی جو عوام الناس کو سروس مل رہی ہے وہ کیا اتنی کمپیٹیبل ہے اس سیلری اور اس امولومنٹ سے؟ یہ ہم تو بالکل ناخوش ہیں. جو ابھی پھر جو ہے وہ 20% بڑھا دی گئی ہے. یعنی 20% کا مطلب یہ ہے کہ جو آنریبل جج جو ہے 16 لاکھ لے رہا ہے اس کو 4 لاکھ اور ملے گا, 3.5 لاکھ. تو خدا کے لیے یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ اس پہ میں نے سخت اعتراض کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ سارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اس کے اوپر. حسن مرتضیٰ صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ایک لحاظ سے رہے ہیں وہاں. سب کو اکٹھے ہونے چاہیے اور اپنی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں آپ جو سینٹ میں گیا ہے, جو 40 سینیٹر صاحبان نے کیا ہے, I was one of those persons who did not support that motion and who did not move that motion, who did not sign that motion, کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف تھا. اب وہ 40 بندے گن کے دیکھ لیں جس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بھی ہیں, کوئی میرا نام اس میں نہیں ہوگا, حالانکہ میں تو بیوروکریسی کی بیک گراؤنڈ سے ہوں. I don't like these things. یہ انصاف کے خلاف ہے اور اس کے اوپر کاگنیزنس لینی چاہیے. خدا کی ذات بھی ایسی باتوں پہ خوش نہیں ہوتی. غریب کی آہ, مظلوم کی آہ جب پہنچتی ہے نا عرشوں تک تو ہلا کے رکھ دیتی ہے. یہ بات صحیح کہی ہے حسن صاحب نے, غریب جو ہے بہت تکلیف میں ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں آنریبل جج صاحبان کو یہ منی لینی نہیں چاہیے جو 3-3 لاکھ
اور ان کو مل گئے, ان کو کتنی ضرورت ہے؟ یعنی زندگی بھر کی پینشن, اس کے بعد بچوں کے لیے زندگی بھر کی گاڑیاں فری, پیٹرول, یوٹیلٹی بل فری, اسٹاف فری, سیکیورٹی گارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ فری. آپ اندازہ تو کریں کہ اس کے بعد بھی ہمارا 25 لاکھ 20 لاکھ روپیہ غریب قوم کا ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس لیے اس کو یہ جو ریشنلائز کرنا بہت ضروری ہے. دس از نیڈ آف دی آور. اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ برکت نہیں ہوگی, میری بات آپ یاد رکھیے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں, خاص طور سے یہ رول پارلیمنٹ کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اکٹھے کرنا بہت ضروری ہے. ہم تو اپنے لیول پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, لیکن جو ہماری جو ساری کی ساری پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے ایکسپیڈینسی سے اوپر اٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کیونکہ یہ غربا اور مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا, لٹل اپر مڈل کلاس کا, یہ ساری کی ساری کنٹریبیوشن ہے جو اس طرح ضائع ہوتی ہے اور مسپینٹ ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. یہی میری آپ سے ایک سوال ہے کہ پھر ایک عام آدمی نے کیا گناہ کیا ہے یا اس کی کیا غلطی ہے کہ اس ملک میں کہ اس کو 32,000 روپے ملے, اور جو چیئرمین سینٹ ہے یا پارلیمنٹیرینز کے, چلے پارلیمنٹیرینز بھی اس لیول پہ نہیں لے رہے سیلریز, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو ججز اور جو چیئرمین سینٹ کے اور اس طرح کی جو پوزیشنز ان کے معاملات ہیں, مطلب بہت ڈفرینس ہے نا. چلیں یہ کہ ڈبل ٹرپل آپ لے لے تنخواہ, 3 گنا 4 گنا 5 گنا, مطلب یہ تو آئی مین پتہ نہیں کتنے گنا بن گیا ہے کہ کیونکہ یہ 15 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ اور اس سے اوپر کے معاملات ہیں. مطلب کیا ہمارے یہاں کوئی سوچ کے یا کیا کر کے مطلب کوئی کمپیریزن بنایا گیا ہے کہ کتنا فرق ہونا چاہیے؟ اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو معاملہ معاشرے میں ہم دے رہے ہیں, تو اس سے تو کبھی بھی ہمارے ایکوالٹی کا سسٹم پریویل نہیں کرے گا سر. دیکھیں یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ ہے. ہم حقوق العباد کو جو اپنا عہد نہیں نبھا رہے ہیں, جو اللہ کے نبی نے کہا, جو خدا کا حکم ہے, ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں ایکسپیڈینسی کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. اور علامہ نے یہ کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یہ کلیکٹیو سن ہے. وہ شاید نماز معاف کر دے, شاید اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے, لیکن جب کلیکٹیو سن کوئی کمیونٹی کوئی قوم کرے گی تو پھر نیچر اس کو معاف نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جلدی سے اس کے اوپر جو ہے اس کو ری اینالائز کیا جائے اور چیزوں کو بہتر کیا جائے اور اپنے مقام پہ لایا جائے. غریب شوڈ بی دی ٹارگیٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن, کہ ان کی خدمت, ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو پہلے ہی اتنے امیر ہیں, دے آر لیونگ ان پلیسز ہاؤسز, چلو انہوں نے کمائی کر لی ہوگی, لیکن اب 25 لاکھ لینے کا کیا تک بنتا ہے؟ کبھی خدا کے لیے کوئی اللہ کے راستے میں کوئی نوکری کر کے دکھا دو. کیوں کرتے ہو ایسا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آنریبل ججز, ان کا بڑا احترام ہے ہمارے دل میں, لیکن وہ احترام بڑھے گا اگر وہ کہیں گے نہیں جی جو ہمیں 3 لاکھ آپ اور دے رہے ہیں, ہم 5 لاکھ کو چھوڑتے ہیں, یہ غریبوں میں تقسیم کرو, ہمارے بال بچوں کا معاملہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ کبھی ہوگا؟ اگر یہ خواب پورا ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ روشنی نظر آ جائے گی, اینڈ دین وی کین سی سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ورنہ ابھی تو معاملات جو ہیں وہ بڑے دیگرگوں ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. حارث نواز صاحب آپ کی طرف ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ حکومت میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان, اور پھر بھی بیچارے ایسے مطلب بات کر تو رہے ہیں کہ آف کورس غلط ہے, لیکن اب کرے گا کون؟ سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ حکومت نہیں کر رہی, توجہ دے رہی اس بات پہ, یا دے بھی رہی ہے تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, یا اس کے اوپر ایگزیکیوشن کون کرائے گا, اس کے اوپر ایکشن کون لے سکتا ہے؟ پھر سوال تو یہ آ جاتا ہے. دیکھیں ریڈا, بات یہ ہے, رانا پھگور صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ہمیشہ بڑی کینڈیڈ بات کرتے ہیں, ریسپانسبل بات کرتے ہیں, ارسپیکٹو آف دا پارٹی جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک یہ ریلائز کریں کہ عوام جو ہے وہ اپنے عوامی نمائندوں کو اسمبلی میں کیوں لے کر آتی ہے, کیوں کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے, اور وہ عوام کہتے ہیں یہ ہمارا ریپرزینٹیو چاہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے, اور اس کے بعد وہ وہاں پر قانون سازی کرے عوام کی بھلائی کے لیے. اور اسی لیے پھر وہ عوام کے نمائندے مل کے ایک اپنی حکومت بناتے ہیں, جو ایک حکومت بنتی ہے اور ایک اپوزیشن بنتی ہے, تاکہ ایک اچھے طریقے سے حکومت ہو اور اس کو کرٹیک کرنے والی اپوزیشن ہو, اور قانون سازی عوام کے لیے بنے. اب یہ یہاں پر اختلاف آتا ہے کہ یہ سارا کام ایگزیکٹو کا ہے,
چیف ایگزیکٹو آف کمپنی پرائم منسٹر اور اس کے جو کیبنٹ ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوں یا کوئی اور آرڈرز ہوں، تمام کو امپلیمنٹ کرنا یہ چیف ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو کا کام ہے. وہ وہاں پر ہمارے پاس اس وقت پرابلم ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، مجھے بتائیں کوئی تک ہے ججز کو کہ وہ 20 لاکھ روپے تقریباً ریٹائرمنٹ میں ملتا ہے جو باقی مراد ڈالی گئے ہیں، اور اس طریقے سے ابھی جو بڑھائی گئی ہے کوئی تک ہے؟ اسی طرح ہم نے جو پہلے بات کی، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کے سامنے ابھی آئی میں ورلڈ بینک کی ہم بات کر رہے تھے، جو بھی انہوں نے اپروو ہوا $1 بلین کا، عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. عوام کو ایک مہینے کے بعد اور کوئی 5-10% انفلیشن بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، اس کے بعد ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. عوام اور پیچھیں گے. عوام کو ہم نے کیا ریلیف دیا؟ 0/0. اس کے بعد اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ابھی الیکشن ہونے ہیں، پھر اس کے بعد کیئر ٹیکرز آنے ہیں، کیئر ٹیکر دیکھتے ہیں کب چلتے ہیں، کب الیکشن ہوتے ہیں. تو جب تک پولیٹیکل گورنمنٹ نئی نہیں آئے گی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، جس کو بھی عوام سلیکٹ کرتے ہیں وہ 5 سال حکومت کرے، تو پھر ملک میں سیاسی اور اکنامک یا معاشی استحکام اس لیے آئے گا کہ 5 سال کی حکومت ہوگی. باہر کے ممالک کو پتہ ہوگا جی اب نئی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ ہے، وہ پھر ان سے مذاکرات بھی کریں گے، پیسے دیں گے، انویسٹمنٹ بھی آئے گی. کافی $20-25 بلین کی کمٹمنٹ ہوئی کہ جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے ایڈ نہیں دیں گے، وہ بھی بڑا اچھا ہے. جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، سی پیک آ جائے گا، کافی جو کام چل رہا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سنسیئرٹی پرپز چاہیے کہ آپ اپنے گھروں کو، اپنے پیسوں کو جو آپ بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ بنا لیا باہر لے گئے. ایک تو اسٹل آنیسٹلی فیل کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر جس کا بزنس باہر ہو اور اس کا پیسہ باہر ہو، ہی شوڈ ناٹ بی الیکشن میں الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ جب آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے ملک کے اندر، تو پھر آپ ملک کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ جب اٹھے کا ختم ہوگی حکومت بریف پر بتائیں گے، بات چلے جائیں گے. تو یہ ابھی ہمیں یہ عوام کو شعور آ گیا، اویئرنیس آ گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ عوام بہتر فیصلہ خود کریں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی تو میرے خیال میں جس حالات میں، چلو اس کو ہم نکالیں کہ ان کی لیڈر نے اتنی غلطیاں کی ہیں. پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد آپ کی پی ایم ایل این ہے، پی ڈی ایم کے اندر اور جماعتیں ہیں، دیکھ کے کریں. لیکن مجھے جو سب سے بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک کی ضرورت یہ تھی کہ ملک میں ایک سمپل میجورٹی کی حکومت بنے، جو کسی بلیک منی میں نہ آئے، کسی کے پرابلم میں نہ آئے، اور کھل کے ملک کے وسیع تر فائدے میں اپنے مینیفیسٹو کے حساب سے فیصلہ کرے. جب مخلوط حکومت آئے گی، جب ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، جس میں وہی بات ہوگا کہ ایم کیو ایم کی 8 سیٹیں ہیں، ایم کی پی ایم ایل این کی کچھ سیٹیں ہیں، استحکام پارٹی کی سے مل ملا کے جب حکومت بنے گی، وہی بلیک منی، وہی 80 منسٹر، مشیر، ایڈوائزر، اسپیشل ایڈوائزر بن جائیں گے. آپ مجھے بتائیں وہاں جب چیزوں کا مربع بن جائے تو کیا ملک کا حال ہوتا ہے. تو دعا کریں کہ ایک سمپل میجورٹی کی حکومت آئے اور وہ ملک کا بات لے، تو میرے خیال میں شاید ملک کے مسائل حل ہو. رائٹ، اوکے. آپ کی طرف آؤں گی حسن بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی ہے جی اسد مجھے. بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گی. اچھا، یہ بات تو ہم نے کی. دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ آغاز میں نے کہا تھا، اور میں چاہوں گی اس پہ بھی کامنٹ آپ لوگوں کے لے لوں، کہ سویڈن والا واقعہ جو ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تھوڑا سا ریاکشن جو ٹائم آنے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیا. اب 7 جولائی کو یوم تقدیس قرآن منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ، کیونکہ کسی بھی دنیا کے کونے میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو فیل کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ جی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ سے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے ہر کمیونٹی کے. اور پھر مسلمان تو 2 ارب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ سارا ہمارے ساروں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی بھی آدمی جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ اس واقعہ کو کوئی کم اہمیت نہیں دیتا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہمارے ایمان کو جھوڑنے کے لیے یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. پہلے بھی کبھی ڈنمارک سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں اس دفعہ اپنے جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں ان سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کی املاک، ہماری جو قومی املاک تھی، ان کو نقصان پہنچتا تھا.
اس دفعہ لوگوں نے اس پہ احتجاج تو ضرور کیے ہیں، لیکن اس پہ اس قسم کا جو رویہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ اپنے ہی ملک کو جلا دیتے تھے، وہ نہیں ہوا. بڑا ہی قابل افسوس اور قابل شرم ہے ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے، اور حکومت کو اس پہ جو اقدامات تھے وہ پہلے سے لینے چاہیے تھے. چلو دیر آیا درست آیا، اب بھی اگر وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہیں. اور جو دوسری چیز میں نے دیکھی کہ کل شاید پوپ کا بھی اس پہ جو بیان آیا، مذمتی بیان، وہ بھی خوش آئند ہے. اور تمام مذاہب آج یہ ہمیں بین المذاہب جو ہے نا ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور تمام جو مکاتب فکر ہیں اور مذاہب ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے مذہب کے احترام کا درس دینا چاہیے. اس طرح یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے یا رویے سے ہماری جو مذہبی منافرت ہے وہ بڑھے. اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی مقدسات ہیں ان کا احترام جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. کہ ہمارے لیے ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے مذاہب کا احترام کرو، تو پھر ہمارے مذاہب کا یا ہمارے جذبات کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ انتہائی قابل مذمت ہے. رائٹ. سینٹر رانا مقبول صاحب، آپ سے بھی سیم یہی سوال ہے میرا. جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، if I'm not wrong؟ جی بالکل بالکل. اچھا، اور حکومت کیا اس پہ جو ہے وہ ایکشنز لے رہی ہے مزید؟ لیکن یہ حکومت تو صاف ظاہر اس پہ اسپیچز ہوں گی، اپنا ویوز ایکسپریس کریں گے، لیکن یہ ناکافی ہے، نہایت ناکافی. اس کے لیے بہت زیادہ سیریس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کیا OIC نے بھی تھوڑا سا ہل جل کی ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی نہیں ہلتے نا. اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے UN چارٹر جو ہے اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ آپ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اٹ از این offense. مور سو اب اس میں ایک ڈپلومیٹک جو ہے offensive لانچ کرنے کی ضرورت ہے collectively by the Islamic world. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لاء میں، باقی ملکوں میں بھی ایسے لاء ہیں کہ اگر وہ کسی بھی کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، مذہبی کتاب کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کو بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کو بات خلاف کرتے ہیں، باقی پیغمبروں کے، ان کی وہی سزا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے میں، یہ لاء میں ہے. تو اس لیے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مسلمان ملک ہے اس سے ہم اجازت نہیں دیتے کہ کرسچینٹی کے اوپر یا جوڈائزم کے اوپر یا ہندوز کے اوپر یا کسی کے اوپر یا ان کی کتابوں کے اوپر ہم کوئی زبان درازی کریں یا ان کو کچھ بھی ان کی بے حرمتی کریں. یہ قانون میں اس کی بہت سخت سزا ہے، یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو اسٹیٹس ہیں، خاص طور سے یہ اسکینڈینیویا کی جو اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی قانون بنائیں. جو یہ حرکت کرتا ہے، جس جج نے یہ حرکت کی ہے کہ اس نے اجازت دی ہے کہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ میں یہ سارا کچھ، یہ کوئی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، ان کو دکھ دینا. اس لیے یہ ایک طرح سے اویئرنیس اور پروپیگنڈا اور خاص طور سے سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایمبیسیز ہے وہ وہاں کنونشنز کریں، سیمینار کریں، یہاں سے وہ بلائیں، ان کے جورسٹ کو بلائیں، ہمارے جورسٹ وہاں جائیں، اور ایک وائڈر انٹریکشن ہو ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو پریشرائز کریں کہ آپ ایسا ہی قانون بنائیں جیسے ان ملکوں میں ہیں جو اجازت نہیں دیتے کسی غیر مذہب کی جو تصدیق کرنے کی یا ان کے تقدس کو پائمال کرنے کی. تو اس سے شاید مسئلے یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن اس کو میتھوڈیکلی کرنے کی ضرورت ہے. This is what the Senate is also recommending to the government of Pakistan and all over. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ چیئرمین سینٹ خط لکھ رہے ہیں وہاں. وہ خط لکھنے سے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن خط لکھنے کے بعد اس کا پرسو کرنا، اس کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کو کسی نقشے میں، کسی لاء میں ڈالنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک افیکٹو جو میکینزم ہو جائے ان لوگوں کو چیک کرنے کا، روکنے کا. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر ہائی سماج صاحب، آپ سے بھی سوال یہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے اور جو اقدامات ہیں وہ انف ہیں، سفیشینٹ انف ہیں، یا مزید کرنے چاہیے؟ اور ریئیکشن ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے معاملات میں. جی
جی حارث نواز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حارث نواز صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا چلیں، حارث نواز صاحب سب کی مجھے آوازیں آ رہی. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ سینٹر رانا مقبول صاحب آپ کا، سید حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب آپ کا، تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین انتہائی، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اہم معاملہ ہے یہ، اور یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے روح کا اور احساس کا معاملہ ہے سارا، اور کسی بھی طور سے کسی بھی مذہب کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کا حق انسان نہیں رکھتا. ہر قوم میں ہر مذہب کا احترام لازمی ہے، اور پھر یہ تو ہمارا بہت ہی ایک جذباتی معاملہ بھی ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، اس کے اوپر حکومت کا ریئیکشن ٹائم بہت امپورٹنٹ تھا، اور حکومت کو یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. بٹ اگین دیر آئے درست آئے، اور نہ صرف یہ حکومت کو بلکہ مشترکہ کلیکٹیو ایک جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان اس وقت موجود ہیں ان سب کی بڑی کلیکٹیو ذمہ داری. آج اردگان صاحب نے بھی بڑے زبردست اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا ہے، اور بہت زبردست قسم کا ایک مذمتی بیان کے ساتھ ساتھ بہت اسٹریٹ فارورڈ میسج بھی دیا ہے. تو دنیا کے جو دیگر مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ بہت اس کو سیریس لے رہے ہیں، جس میں نے بتایا ترکی کے صدر اردگان صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے اوپر جو ہے وہ بہت اسٹریٹ اور بہت ہی اسٹرکٹ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے کلیکٹیولی ایٹ دا سیم ٹائم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دے، یہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے یہاں بھی لوگوں کو اس بات کی سینس آف میچیورٹی دے کہ وہ اس پہ کس طرح کا ریئیکٹ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، دنیا کو میسج کس طرح سے دینا ہے، یہ بھی ہمارے لیڈران کو پتہ ہونا چاہیے. سو اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان رضا شفیع کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.